اصول جو بہت اہم ہے اور آج کے درس سے بہت زیادہ متعلق رکھتا ہے وہ یہ کہ محبت میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں، زندگی کسی بھی موڑ پر ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تابع ہیں۔ ہماری خوشی کا معاملہ ہو، ہماری غم کا معاملہ ہو، ہر چیز میں شریعت نے کچھ اصول بتلائے ہیں۔ دین کے معاملے میں خصوصی طور پر جو دین کا حصہ ہے اس میں ہم تابع ہیں، اس میں ہم کسی کی مرضی کے تابع ہیں، کسی اصول و تحت کے تابع ہیں، اور وہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابط ہے، اس کے رسول کا ضابط ہے۔ دیکھیے اسلام میں انسان کے پاس خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتی ہے، کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے، کسی سے دوستی بھی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی وہ آزاد نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر وہ حصہ جس کا تعلق دین سے جڑ جاتا ہے، جس کا تعلق ایمان سے جڑ جاتا ہے، اس میں بھی انسان آزاد نہیں ہے۔ کچھ اصول بتائے ہیں، محبت کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، شریعت نے مقرر کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اگر اللہ سے محبت، ظاہر سی بات ہے اللہ سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ دین ہے، دین۔ اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اس ایمان میں بھی، اس محبت میں بھی انسان آزاد نہیں ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے قل، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ دیکھیے اللہ سے محبت ایمان ہے، اللہ سے محبت یہ دین ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آزاد نہیں ہو۔ معیار کیا ہے؟ محبت کا اظہار کیسے کرو گے؟ فاتبعونی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے میرے رسول آپ اعلان کر دیجئے، فاتبعونی کہ میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنا ہی در حقیقت اللہ سے محبت کرنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اپنی منمانی کی زندگی گزارے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ سے محبت دین ہے، دین کا ایمان کا حصہ ہے، اس میں عبادت ہے یہ، اور اس میں اللہ کے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ کوئی اپنے طور پر اللہ سے محبت میں محبت نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس ضمن کے اندر، وہ یہ کہ امریکہ کے اندر ایک آدمی آزاد ہوا، جیل میں تھا، وہ قید سے آزاد ہوا، اس کو رہائی ملی۔ اب جب وہ آزاد ہوا اور جیل سے باہر نکلا تو باہر نکلنے کے بعد وہ اس کو لگا کہ میں آزاد ہو چکا ہوں، مجھے رہائی مل چکی ہے، چنانچہ وہ روڈ پر اور اسی طرح سڑکوں پر خوب ہاتھ ہلا کے چلنے لگا کہ اب تو میں آزاد ہوں۔ لیکن جب فٹ پاتھ پہ وہ چل رہا تھا، زور زور سے اپنے ہاتھ ہلا رہا تھا، ہاتھ ہلاتے وقت اس کا ہاتھ بغل میں چلتے ہوئے ایک راہگیر کی ناک پر پڑ گیا، بغل میں چلتے ہوئے ایک راہگیر کی ناک پر پڑ گیا۔ اور کیا ہوا؟ جب اس کی ناک پر پڑا تو اس راہگیر نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا دیکھ کر چلیے، دیکھیے آگے پیچھے کوئی آپ کے ہے، آپ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ چپ رہو، میں آزاد ہوں، میں چاہے جیسے چلوں۔ اس آدمی نے جواب دیا، اس راہگیر نے، کہ کہا اچھی بات ہے، آپ آزاد ہیں، آپ کو رہائی ملی ہے، کوئی بات نہیں، آپ آزاد رہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ تو یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ انسان ہر چیز میں آزاد ہو جائے، اور خاص طور پر جس کو ایمان اور دین سمجھتا ہو اس میں بھی آزاد ہو جائے۔ تو اس طرح سے محبت میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو تمہیں رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو یہ محبت کا معیار ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت میں بھی آزاد نہیں رکھا، بلکہ اصول ضوابط بتائے، اور ہے اتباع الرسول۔